بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ شام کا وقت تھا، تقریباً 7 بجے تھے۔ صبح 8 بجے ہمارے گاؤں میں شدید قسم کا زلزلہ آیا تھا۔ 8 اکتوبر کے اس زلزلے نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرا جو گھر چھوٹا سا آشیانہ تھا، جسے میں اپنی جنت سمجھتی تھی، وہ بھی زلزلے کی نظر ہو گیا۔ اس کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں، میرے بچوں کے کپڑے اور چیزیں بکھری پڑی تھیں، اور میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی سر پکڑے یہی سوچ رہی تھی کہ میرے مستقبل کا کیا ہوگا۔ میرے بچوں کے سر پر تو باپ کا سایہ بھی نہ رہا تھا۔ زلزلے سے چند مہینے پہلے ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے میں اکیلی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا یہ گھر ہی میرا کل آشیانہ تھا، جہاں پر میں نے کچھ بکریاں پال رکھی تھیں۔ دیسی مرغیوں کے انڈے بیچ کر اور بکری کا دودھ دھو کر میں اپنی زندگی کی گاڑی کھینچ رہی تھی، مگر اب تو قدرت نے وہ سہارا بھی مجھ سے چھین لیا تھا۔ صبح کے وقت جب زلزلہ آیا تو شدید قسم کی آواز زمین سے برپا ہوئی، جس نے سبھی کو حواس باختہ کر دیا، اور میں تو اس قدر غمگین ہوئی کہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر بیٹھی رہی۔ مجھے آس پاس کا ہوش بھی نہ تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ان کے کیا غم ہیں۔ میرے چچا کے گھر موت کی سواری پہنچ گئی تھی۔ ان کے ہاں 3 لوگوں کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ بڑا ہی ایک المناک واقعہ تھا، جس نے ہمارے خاندان میں غم کی لہر دوڑا دی، مگر سبھی کے گھر میں کوئی نہ کوئی جنازہ تھا، اس لیے سب ایک دوسرے کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ مجھے صرف اپنے بچوں کا غم تھا، جو اپنے باپ کے بعد اپنے گھر کی چھت سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ یہ زمانہ تو بڑا بے رحم ہے۔ یتیموں کا مال کھانے کے لیے تو ہر کوئی آگے ہوتا ہے، مگر کبھی کوئی یتیموں کا سہارا دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ میں اپنے بچوں کی وجہ سے بھی پریشان تھی اور اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ شام 7 بجے کے قریب جب اندھیرا پھیلنے لگا تو مجھے گھبراہٹ نے آ لیا۔ میں اپنے بچوں کو لے کر اوپر اپنے چچا کے ہاں آ گئی۔ چچا بہت پریشان تھے۔ ان کے 3 جوان بیٹے زلزلے کی نظر ہو گئے تھے۔ تینوں جوان اور خوبصورت تھے۔ چچا کا غم میں سمجھ سکتی تھی۔ بیٹے باپ کا بازو ہوتے ہیں، اور جس باپ نے اپنے تینوں بیٹے کھو دیے ہوں، اس کا غم بھلا کیا ہو سکتا ہے، یہ تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ خیر، ہم لوگوں نے گھر کا انتظام سنبھال لیا۔ چچی کا گھر بھی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، ہر طرف افراتفری تھی، اور پھر ستم یہ کہ بارش بھی شروع ہو گئی۔ کچے گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی۔ ہم بارش میں ٹھٹھرتے کہاں جاتے۔ سرد راتوں کو ہمارے لیے صرف ایک ہی جگہ تھی جہاں ہم پناہ لے سکتے تھے، اور وہ بھینسوں کا باڑہ تھا۔ خدا جانے وہ کیسے بچ گیا۔ وہ رات کا بھیانک حصہ تھا جو رات ہم نے جانوروں کے ساتھ اس باڑے میں گزاری۔ چچا کے بیٹوں کا جنازہ ہمارے گھر ہی رکھا تھا، جبکہ ہم سب لوگ اپنی جانیں بچانے کی خاطر ایک ہی جھونپڑے میں گھسے ہوئے تھے۔ کشمیر میں سردی بھی بلا کی ہوتی ہے، اور اکتوبر کے مہینے میں تو اچھی خاصی ٹھنڈ پڑنے لگتی ہے۔ سب لوگ سردی سے کانپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر زلزلے کا جھٹکا ہوا، اور ہم سب لوگ اس کوٹری سے بھی باہر آ گئے۔ اب اوپر کھلا آسمان تھا اور نیچے ہم لوگ بے سہارا کھڑے تھے۔ بارش کی بوندیں ہمارے جسموں پر پڑتی تو لگتا جیسے کوئی سرد خنجروں سے ہمارے جسموں کو چیر رہا ہو۔ یوں ہی آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اب تو اندر جانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ زلزلے کی وجہ سے اندر آتے ہوئے ڈر لگتا، اور باہر بارش اتنی تھی کہ رہا نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہم لوگوں نے وہ رات گزار دی۔ صبح ہوئی تو ماحول قدرے بہتر ہو گیا تھا۔ بارش ختم ہو چکی تھی اور ہلکی ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے چچا کے بیٹوں کو دفنایا اور گھر کا انتظام سنبھالنے لگے۔ ہمارے گھر کئی مہمان بھی آئے تھے جن کے چائے پانی کا بندوبست کرنا تھا۔ کچھ لوگ ہمارے لیے کھانا لائے تھے، ان کو بھی عزت سے بٹھایا، اور پھر بچوں کے لیے خوراک کا انتظام کیا۔ اس وقت کافی زیادہ تباہی برپا ہو چکی تھی، پھر ساتھ ہی ساتھ امداد بھی آنے لگ گئی۔ حالات فوراً ہی سنبھل گئے، مگر کہتے ہیں کہ زمانے کی آنکھیں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میں اپنی شادی کے بعد اپنے چچا کے ہی قریب ایک گھر میں رہتی تھی
جو اب رہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مجھے چچی سے امید تھی کہ وہ مجھے اپنے گھر میں کچھ دن تو رہنے دیں گی، مگر انہوں نے تو سنگ دلی کی حد کر دی۔ جب اپنے بیٹے کے 40ویں کے بعد انہوں نے مجھے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں، شاید اس لیے کہ میں انہیں اپنی بیٹیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی لگ رہی تھی۔ چچا مجھ سے پیار کرتے تھے، مجھ یتیم کو انہوں نے ہمیشہ سہارا دیا، میری شادی بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، مگر آج چچی کی وجہ سے وہ مجبور تھے، کیونکہ چچی اپنے 3 بیٹوں کے غم میں تھیں اور ان سے بحث کرنے کا مطلب انہیں مزید پریشانی دینا تھا۔ سو میں چپ چاپ چچا کے گھر سے چلی آئی۔ یہ شام کا وقت تھا جس دن میری چچی سے انبن ہوئی تھی۔ میں واپس اپنے ہی گھر چلی گئی، حالانکہ وہاں رہنے کے لیے ایک بھی کمرہ نہیں تھا۔ چچا نے بھی مجھے بہت روکا، مگر میں جانتی تھی کہ چچی کے گھر رہی تو ان کے دل پر بوجھ کی طرح رہوں گی۔ اس سے اچھا ہے کہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر واپس چلی جاؤں۔ زلزلہ تو اب تھم چکا تھا، میں اس گھر کو خود ہی ٹھیک کر کے یہاں رہنے کے قابل بنا لوں گی، میں نے یہ سوچا اور اپنے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ اپنے اجڑے ہوئے گھر کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں اپنے گھر کے ملبے پر بیٹھ کر رو ہی رہی تھی کہ میرے بچے نے بازو سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا، اماں پیچھے دیکھو کون کھڑا ہے۔ بچے کے کہنے پر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک باوقار عورت کھڑی تھی۔ میں سمجھی کہ شاید دوسرے گاؤں سے مدد کے لیے آئی ہے، مگر میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ جی فرمائیے، میں یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے آنسو پونچھے اور سلام کر کے اس سے بیٹھنے کا کہا، لیکن بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ بھی مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ ملبے پر میں کہاں بیٹھوں۔ میں شاید بدحواسی میں بھول ہی گئی تھی کہ اب میں در بدر ہو چکی ہوں، میرا کوئی گھر نہیں رہا۔ آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، عورت نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آپ میری مدد کیسے کریں گی؟ یہ تو افراتفری کا دور ہے، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں۔ میری بات پر اس نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے ہاتھ کیا تھے، برف کی سرد سیلیں تھیں۔ میں تمہاری مہمان رہی ہوں، تم نے ہمیشہ میری خدمت کی ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتی، تم جب تک کہو گی تمہاری مدد کروں گی۔ عورت کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے تو آپ کو کبھی دیکھا تک نہیں، آپ میری مہمان کب بنی؟ میری بات پر وہ میرا ہاتھ جھٹک کر بولی، تمہیں کچھ یاد نہیں، مگر میں سب جانتی ہوں، اب زیادہ سوال مت کرو۔ آج رات تو تم یہاں نہیں رہ سکتی، میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں پناہ دوں گی، اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اس عورت نے کہا اور آگے آگے چلنے لگی۔ میں نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ بتاتی چلوں کہ کشمیر میں زلزلے کے بعد جسم فروشوں کے کافی گروہ بھی وہاں پہنچے تھے اور جوان لڑکیوں کو اپنے ساتھ اغوا کر کے لے آئے تھے۔ ان میں سے کئیوں کی کہانیاں اخباروں کی زینت بنی، مگر اس وقت کسی کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی ایسی ویسی بات بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میری چھٹی حس بڑی تیز تھی، میں ایسے واقعات کو بخوبی سمجھ جاتی تھی۔ اس وقت میرے ذہن نے مجھے خبردار کیا کہ یہ کوئی خطرناک عورت ہے جو کسی جرم کی خاطر شاید مجھے یہاں سے لے جانا چاہ رہی ہے۔ میں نے اسے روکنا چاہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، مگر میں اپنی کیفیت یہاں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میں ایسے چلی جا رہی تھی جیسے کوئی نادیدہ ہستی مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہو۔ میں چاہ کر بھی اپنے قدم پیچھے اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ میرے بچے میرے کہنے پر میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اب مجھے اس عورت پر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اور کہیں نہیں جا رہی تھی، بلکہ ہمارے گھر کے قریب ہی واقع ایک گھنے جنگل میں داخل ہو رہی تھی۔ میرے تو مارے ڈر کے پسینے چھوٹ گئے۔ یا اللہ، یہ کہاں جا رہی ہے؟ میرا دل ہولنے لگا، کہیں اس نے میری سونے کی چوڑیاں تو نہیں دیکھ لی؟ میں نے اپنی کلائیوں کو ہاتھ لگا کر سوچا، کون جانتا ہے اس عورت کی حقیقت؟ کیا پتہ یہ میرے سونے کے کنگن اتار کر خود ہتھیانا چاہتی ہو؟ میں نے سوچا، مگر میں کہہ رہی ہوں نا، میں سوچنے سمجھنے کے باوجود بھی کچھ کر نہیں پا رہی تھی، تو میں اس کے پیچھے چلتی گئی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی۔ میں حیران تھی کہ اسی جنگل میں جہاں سے گزرتے ہوئے مجھے سالوں بیت گئے ہیں، یہاں بیچ جنگل میں روشنی کا ہونا بڑی انہونی سی بات ہے۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر
مٹی سے بنا ایک دروازہ کھولا، اس پر بھی ہلکی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی، سو دروازہ بالکل واضح تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے مجھے اندر داخل ہونے کا کہا۔ میں اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تو دروازہ یکدم دور سے بند ہو گیا۔ اب میں اپنے ہوش و حواس میں واپس آ چکی تھی۔ وہ عورت میرے سامنے کھڑی تھی، اس کی شکل و صورت عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آئی اور بولی، تم فکر نہیں کرو، میں تمہارا خوف سمجھتی ہوں، مگر میں صرف اور صرف تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، اس عورت نے کہا اور پھر اندر والے کمرے میں چلی گئی۔ شاید وہ میرے لیے کچھ کھانا لینے گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ بھنا ہوا گوشت ایک پلیٹ میں رکھ کر میرے اور میرے بچوں کے سامنے رکھنے لگی۔ بچے تو گوشت کو دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑے کیونکہ وہ صبح کے بھوکے تھے، جبکہ میں نے صرف ایک ٹکڑا چکھا۔ مجھے اصرار کرتی رہی مگر میں اس عورت پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ بالآخر رات کا نہ جانے کون سا پہر ہو گیا، اب ہمیں سونے کی تیاری کرنا تھی۔ وہ عورت دوبارہ میرے کمرے میں آئی، مجھے ایک نرم بستر بچھا کر دیا اور میرے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بستر سائڈ پر لگا دیے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر سوتی تھی، مگر عورت نے ہمارا بڑا خیال رکھا، ہمیں الگ الگ بستر لگا کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم گہری نیند میں جا چکے تھے۔ رات نہ جانے کیسے گزری۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میری طبیعت حشاش بشاش تھی۔ میں خود کو بہت تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا وہ عورت اندر والے کمرے میں کچھ پکا رہی تھی۔ میری آواز پر وہ میرے پاس آ کر باہر ہی بیٹھی اور بولی، تمہارے لیے میں نے ناشتہ بنایا ہے، اس کے بعد ہم تمہارے گھر چلیں گے۔ عورت نے مختصر سی بات کی اور ناشتہ لینے چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے پاس چنے تھے جن پر ہلکا سا تیل لگا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو وہی کھلائے، خود بھی کھائے، پانی کا 2 گھونٹ بھرے اور وہاں سے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ عورت میرے ساتھ ہی آ رہی تھی۔ اب ہمارا رخ میرے گھر کی طرف تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہ گھر جہاں واقع تھا وہ تو صرف ایک بیابان جنگل تھا۔ پھر یہ عورت مجھے پہلے کبھی ملی کیوں نہیں؟ تبھی میں نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں کسی قسم کا گھر یا جھونپڑی یا کوئی دروازہ تک موجود نہیں تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ تھی۔ خیر میں خاموش رہی۔ کافی دیر چلنے کے بعد میرا گھر آ گیا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر ملبے کے ڈھیر کی بجائے صاف ستھرا فرش موجود تھا جو نیچے سے کھود کر نکالا گیا تھا، کیونکہ کل تو سارا ملبہ اوپر جمع ہو چکا تھا، جبکہ آج ملبے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں نے اس عورت کی طرف مشکور نظروں سے دیکھا تو اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بولی، تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کروں گی۔ اب تم اپنے بچوں کو لے کر اپنے چچا کے گھر جاؤ، اپنی چچی کی خدمت کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ بھلا وہ جتنا بھی غصہ کریں تم انہیں کچھ نہ کہو گی اور یہی بات تم کو سرخرو کرے گی۔ میں نے اس عورت کی بات پر عمل کیا، اس پر بھروسہ کر کے چچا کے گھر چلی گئی۔ دیکھا تو چچی جان کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے ان کا گھر چند ہی منٹوں میں صاف ستھرا کر دیا، ان کے لیے کھانا بھی بنایا اور چچا کو بھی چائے بنا کر دی۔ چچا میری اس خدمت سے بہت خوش ہوئے۔ چچی بھی شرمندہ نظر آ رہی تھیں، مگر فی الحال انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ خیر میں نے دن بھر ان کی خدمت کی۔ رات کو میرے گھر جانے کا وقت ہوا تو چچا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹی تو جوان لڑکی ہے، کہاں جائے گی؟ میں کہتا ہوں کہ میرے گھر ہی رک جاؤ۔ میں کیا اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دے دوں؟ چچا جذباتی لہجے میں بولے، نہیں چچا، یہ بات نہیں، پر میں چچی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، مجھے جانے دیں، میرا اللہ مالک ہے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے بچوں کو لے کر ان کے گھر سے نکل آئی۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنے گھر سے ایک الگ ہی امید سی لگی تھی۔ میں اپنے بچوں کو لے کر اپنے پرانے گھر پہنچ گئی۔ وہاں جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کی دیواریں ہلکی ہلکی تعمیر ہو چکی ہیں، بلکہ آدھی سے زیادہ مکمل بھی ہو چکی تھیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ عورت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں وہیں پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ حسب توقع وہ ایک طرف سے آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر میرے بچے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاید ان کو بھی اس مہربان عورت کی عادت ہو گئی تھی۔ پھر ہم اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ اس نے ہمیں کل کی طرح کھانا کھلایا
اور سونے کے لیے جگہ بھی دی۔ صبح ہوئی تو وہ مجھے لے کر میرے گھر آ گئی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میرا گھر تقریباً مکمل ہو چکا تھا، بلکہ بالکل پہلے کے جیسا تھا۔ گھر کی خوبصورتی بڑھ گئی تھی اور صفائی کا تو میں بیان بھی نہیں کر سکتی کہ کس قدر نفاست سے کی گئی تھی۔ گھر کے اندر جا کر دیکھا تو نئے طرز کا فرنیچر بھی ڈلا ہوا تھا۔ میں نے اس عورت کو حیرت سے دیکھا۔ تم کون ہو؟ تم نے میری مدد کیوں کی؟ سچ بتاؤ۔ میری بات پر اس عورت نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر اندر والے کمرے کی طرف جانے لگی۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے ہماری کتنی خدمت کی ہے۔ تمہاری ماں، تمہارے شوہر نے بھی آج تک ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ ہم تو اسی گھر کے پاس ہی تھے۔ جب زلزلے نے اس زمین کو ہلایا تو ہم یہاں سے چلے گئے تھے، کیونکہ ہمیں پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس گھر میں کوئی انسان نہیں رہے گا۔ ہم لوگ 1 مہینہ پہلے ہی یہاں سے چلے گئے تھے۔ پھر جب ایک دن یہاں سے گزر رہی تھی، تمہیں گھر کے ملبے پر روتے ہوئے دیکھا تو رک گئی۔ تمہاری پریشانی مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ میں نے گھر جو تمہارے لیے تعمیر کروایا ہے، یہ کوئی احسان نہیں، تمہارے اچھے سلوک کا بدلہ ہے۔ تم پریشان مت ہونا، یہ گھر ہمیشہ تمہاری امانت رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ عورت ایک طرف کو چل پڑی۔ میرے بچے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ ان کو بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ ان کا ٹوٹا پھوٹا گھر، جو کل تک ایک ملبے کا ڈھیر لگ رہا تھا، آج ایک محل کی طرح اپنی شان آن کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ محلے والے بھی چند ہی دن میں میرے گھر آئے تو حیران رہ گئے۔ میرے گھر کو زمین بوس ہوتے تو سبھی نے دیکھا ہوگا، کم از کم اس ملبے کے گواہ تو سبھی لوگ تھے، لیکن اب اتنی جلدی میرے گھر کا دوبارہ سے تعمیر ہونا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ سب مجھ سے پوچھنے لگے، سکینہ، تو نے راتوں رات گھر کیسے بنا لیا؟ میں ان کو کیا جواب دیتی کہ یہ گھر میں نے تو نہیں بنایا، اسی گھر کے مکینوں نے بنایا ہے۔ پھر سوچا کہ شاید ایسا جواب دینے سے میرے گھر کو کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے۔ میں خاموش رہی۔ کسی نے بھی مجھ سے زیادہ سوال نہیں کیے۔ شاید لوگ اپنے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چند مہینوں کے بعد سارے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ میرا گھر راتوں رات جنات نے تعمیر کیا ہے، اور یہ بھی کہ جنات مجھ پر مہربان ہیں۔ مگر میں نے کسی بھی ایسے دعوے کی تصدیق نہیں کی، کیونکہ میں نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ جنات انسان کو اگر کوئی بھی تحفہ دیں تو اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے ہمیشہ خفیہ رکھ کر اس راز کی پاسداری کرنی چاہیے جسے راز رکھنے میں ہی بھلائی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔